السلام علیکم آج کی اس لیکچر آن چیپٹر نمبر 6 آف دا کورس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم میں ہم اینڈ یوزر کولیبریشن اینڈ یوزر کمپیوٹنگ اینڈ کولیبریشن کے حوالے سے پڑھیں گے. یہ دیکھیں گے کہ اینڈ یوزر کمپیوٹنگ اینڈ کولیبریشن کیا ہے اور گروپ ویئر کیا چیز ہے. اس کورس کے مختلف چیپٹرز کے حوالے سے جاننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے اینڈ سمجھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں. یہ اس لیکچر میں ہماری کانٹینٹس ہوں گے جو کہ ہم ون بائی ون ڈیٹیل سے کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے دیکھیں کہ اینڈ یوزر کمپیوٹنگ کیا چیز ہے. نارملی اگر ہم دیکھیں تو ڈیلی بیسس پہ ہم کمپیوٹر سافٹ ویئر کو اور اپلیکیشن کو اپنے آرگنائزیشن میں اپنے آفیسز میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. جن بندوں کو ہم نے بٹایا ہوتا ہے وہ کلیریکل سٹاف ہوتے ہیں, نان ٹیکنیکل سٹاف کو ہم بٹا دیتے ہیں تاکہ ڈیلی ایکٹیویٹی کو پرفارم کر سکے. تو ان کو ہم نان پروگرامر یا کامن یوزر کہتے ہیں. ان کی یہ ایکسپرٹی نہیں ہوتی کہ یہ سافٹ ویئر اور یہ اپلیکیشن بنے کیسے ہے, لیکن ان کی اپلیکیشن جس طرح بنے ہیں ان کے انٹرفیس سے اور ان کے جو ایز آف یوز سے وہ کامن مین جو کہ نان پروگرامرز ہے, نان ٹیکنیکل یوزر ہے, وہ کیپیبل ہو جاتے ہیں کہ ان سافٹ ویئر کو یوز کیا جا سکے. تو اس کو کہتے ہیں اینڈ یوزر کمپیوٹنگ, جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر اپلیکیشن کو اس طرح بنایا جائے کہ جو جو نان پروگرامرز ہوتے ہیں وہ ان کو ایزیلی یوز کر سکے. تو اسی لحاظ سے ہم یوزر کو دو گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, اینڈ یوزر اور ٹیکنیکل یوزر. اینڈ یوزر کو ہم نائب یوزر کہتے ہیں, کامن یوزر جو کہ ڈیلی بیسس پہ کمپیوٹر کو یوز کر رہے ہوتے ہیں سافٹ ویئر کو. ٹیکنیکلی ان کی سافٹ ویئر کے ڈیولپمنٹ, اس کے جو انٹرنل ڈیٹیل ہے, ٹیکنیکل ڈیٹیل ان کا پتہ نہیں ہوتا, لیکن اسٹل دے آر کیپیبل ٹو یوز دوز کمپیوٹر اپلیکیشنز فار دیئر ٹاسک. تو ان کو اینڈ یوزر کہتے ہیں. تو سافٹ ویئر کو اس طرح بنا دیا جائے کہ اینڈ یوزر جو ہے ان کو ایزیلی آپریٹ کر سکے, یوز کر سکے اپنے ڈیلی اور روٹین ٹاسک کے لیے. اس کانسیپٹ کو اینڈ یوزر کمپیوٹر کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو ہمارے پاس ایسے یوزر ہوتے ہیں جن کے پاس کمپیوٹر کا نالج ہوتا ہے, سافٹ ویئر اور جو اپلیکیشن ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں, یا تو وہ ان کے پروگرامرز ہوتے ہیں, پروگرامنگ لینگویجز کو جانتے ہیں, یا سافٹ ویئر انجینئر ہوتے ہیں. اگر کہیں بھی پرابلمز آ جاتی ہے تو ان کو فکس کر سکتے ہیں, اور اگر اس میں کہیں نئے ماڈیول کو ایڈ کرنا ہوتا ہے تو ان کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو وہ تو جو ایکسپرٹ یوزر ہے وہ تو کر سکتے ہیں, کمپیوٹر اپلیکیشن کو یوز کر سکتے ہیں, لیکن جو اینڈ یوزر ہے ان کو کس طرح کیپیبل بنا دیا جائے, اس کانسیپٹ کو یہاں پہ اینڈ یوزر کمپیوٹنگ کہتے ہیں. اب اس کی اگزامپل کو اگر ہم دیکھیں کہ اینڈ یوزر کمپیوٹنگ کیا چیز ہے, تو اس کی سمپل سے سمپل ترین اگزامپل اگر ہم لے لیں تو ڈیلی بیسس پہ جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں, نارملی الٹریٹ لوگ ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, جنہوں نے پہلے سے ٹیکنالوجی کو کبھی یوز بھی نہیں کیا ہوتا, پھر بھی وہ کیپیبل ہوتے ہیں کہ وہ موبائل کو کس طرح یوز کر سکے, اپلیکیشن اینڈ سافٹ ویئر کو کس طرح یوز کر سکے. فار ایگزامپل یہ ایک میتھ ہیلتھ اپلیکیشن ہے جس میں پاسورڈ بجائے اس کی کہ کمپیوٹر اسکرین سے سیکوینس آف کریکٹر کو انٹر کیا جا سکے, پاسورڈ کو ان دا فارم آف جو آئیکنس ہے, جو کہ فگرس ہے, ان کے ایک سیکوینس کو یوز کر کے آپ پاسورڈ یعنی لاگ ان کریڈینشل کو آپ اپنے یوز کر سکتے ہو. ساتھ ساتھ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو ٹیلی فون کے اوپر جو کال آپشن, جو ٹیلی فون کا نشان ہوتا ہے, اس آئیکن سے پتہ چل جاتا ہے جو نان ٹیکنیکل یوزرز ہوتے ہیں ان کو کہ اس کا مطلب کیا ہے, اور کہاں سے میں کال جو ہے وہ ڈائل کر سکتا ہوں, اور کہاں سے میں کوئی ویڈیو جو ہے وہ میں واچ کر سکتا ہوں, کہاں سے میں اسکرول کر سکتا ہوں. تو یہ جو اس کی جی او آئی گرافیکل یوزر انٹرفیسز کے اوپر ایسے ایلیمنٹس اینڈ کنٹرول رکھ دیے جاتے ہیں جو کہ کامن مین جو کہ ٹیکنیکل نہیں ہوتا, نالج نہیں ہوتا آئی ٹی کا اور کمپیوٹر ڈیوائسز کا, پھر بھی وہ ان کو یوز کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم اینڈ یوزر کمپیوٹنگ کہتے ہیں. ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑا سا کمپلیکس ایگزامپل اٹھا کے دیکھ لیں تو جب آپ اپنے
اکاؤنٹنٹ کو کہتے ہو یا اپنے جو آپ کا جو اسسٹنٹ ہے کہ مجھے اب ڈیٹا بیس سے یہ پرٹیکولر چیز ریٹریو کر کے دے دو، ایک کویری آپ ان کو بتا دیتے ہو، تو وہ کویری کسی خاص پرٹیکولر ایس کیو ایل میں یا ایم ایس ایکسس میں کیوری رن کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ یہ ڈیٹا بیس ہے جس میں فروٹ کے ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے، اور آپ ان کو یہ کہہ دیتے ہو کہ مجھے لسٹ نکال کے دے دو کہ ہمارے ڈیٹا بیس میں کون کون سے فروٹس جو ہے اویلیبل ہے، ان کے نام کیا ہے. تو یہ سلیکٹ فروٹ نیم فرام دا فروٹ، تو فروٹ نیم کالم سے سارے فروٹ ریٹریو کر دو، تو یہ فروٹ کے لسٹ. تو یہ ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل کویری ہے، تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے. تو اس کو بھی اس کے لیے تھوڑی سی ٹیکنیکلٹی کی ضرورت ہوتی ہے، ناٹ دیٹ مچ. لیکن پھر بھی جو یوزر ہوتا ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بیہائنڈ دا سین یہ کویری کیسے چلتی ہے اور اس ڈیٹا بیس سے یہ ڈیٹا کیسے ریٹریو ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک اینڈ یوزر کمپیوٹنگ کی ایگزامپل ہے. اب اگر ہم تھوڑا سا آگے جا کے کمپلیکس لیول پہ اینڈ یوزر کمپیوٹر کے دوسری ڈیفینیشنز دیکھیں، تو سمپل میں تو ہم نے یہ ڈیفائن کر دیا کہ اینڈ یوزر کمپیوٹنگ کا مقصد کیا ہے. اس کانسیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کو اتنا آسان بنا دیا جائے کہ ایک جو اینڈ یوزر ہے، کامن یوزر ہے، ان کو بھی ایزیلی یوز کر سکے. تو یہاں پہ تھوڑے سے کمپلیکس ڈیفینیشن کچھ ادر پرسپیکٹیو سے مختلف کانٹیکس میں مختلف ڈیفینیشن کو اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ سارے ٹولز اینڈ ٹیکنالوجی ہے جو کہ اینڈ یوزر کو کمپیوٹنگ انوائرمنٹ، یعنی آپ کا جو کمپیوٹر ہے اس کے ساتھ اٹیچ دوسری ڈیوائسز ہے تو اس کو کمپیوٹر انوائرمنٹ کہتے ہیں، کہ ان کے اوپر ان کو بیٹر کنٹرول دیا جا سکے. تو ان سیٹ آف ٹیکنالوجیز کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم اینڈ یوزر کمپیوٹنگ کہیں گے. ایک اور پرسپیکٹیو سے اگر ہم ان کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو اینڈ یوزر کمپیوٹنگ کا مطلب کیا ہے کہ اینڈ یوزر کمپیوٹنگ وہ سیٹ آف ٹیکنالوجیز ہے جو کہ یوزر کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اس جو سافٹ ویئر جو اپلیکیشن ہے اس کے سروسز کو یوز کر سکے. فار ایگزامپل آپ کا کوئی ویب پورٹل ہے، آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے، اور وہاں پہ بہت سارے سروسز ہیں، آفٹر سیل سروسز ہے، چیٹ سروس موجود ہے، آرڈر ٹریکنگ اینڈ آرڈر پلیسمنٹ کے سروسز موجود ہیں، کیٹلاگ کو چیک کرنے کے سروسز موجود ہے. تو ان سروسز کو کیا کرے؟ ان کو ایکسیس کر سکے، یعنی اس طرح ان کی انٹرفیسنگ کر سکے، جی او آئی کو اس طرح بنایا جا سکے کہ ان جو سروسز ہیں ان کو آسانی سے ایکسیس کر سکے. مثال کے طور پر ہم پیزا ہٹ والوں کو آرڈر پلیس کر دیتے ہیں، دروڑو والوں کو ہم کوئی آئٹم کو پیک کرنے کا وہ کہہ دیتے ہیں. یا اگر ہم کریم اپلیکیشن کو یوز کرتے ہیں تو ان کی جو سروسز ہے وہ ہم ایزیلی یوز کر سکیں. اب دیکھیں کوئی بھی کریم اپلیکیشن کو یوز کر سکتا ہے، ان کے سروسز کو ایکسیس کر سکتا ہے. دو کہ وہ ٹیکنیکل لوگ نہیں ہوتے، کمپیوٹر کی نالج ان کو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اس کو بھی اینڈ یوزر کمپیوٹنگ کہتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ کہ وہ سارے ٹولز جس میں نان ڈیٹا پروسیسنگ سٹاف سے مطلب یہاں پہ وہی اینڈ یوزر ہے، کامن مین ہے، کہ وہ اپنے پرابلم کو خود جو ہے ود آؤٹ دا ہیلپ آف دا ٹیکنیکل یوزر وہ سالو کر سکے یوزنگ دا کمپیوٹر، اپنے آرڈر کو دے سکے، اپنے کریم رائڈ کو جو ہے وہ کر سکے، بک کر سکے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اس طرح کمپلیکس کمپیوٹنگ میں جو مختلف آرگنائزیشنل نیڈز ہوتے ہیں ان کے پروفیشنلز کو آنسر چاہیے ہوتا ہے اپنے آرگنائزیشنس کے مقابلے کے بارے میں مختلف انفارمیشن کو. مثال کے طور پر ایک ڈیٹا بیس ہے، ڈیٹا بیس میں سے آپ کوئی ایسی کویری کرنا چاہتے ہو کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میرے اس منتھ میں اس پروڈکٹ میں کتنی سیل ہوئی ہے. تو یہ آپ کے ایک کویری چلے گی اور وہ کویری جو ہے آپ اس کے اوپر چلا سکتے ہو. تو یہ بھی ایک ایگزامپل ہے اینڈ یوزر کمپیوٹنگ کے. اور آج کل تو کیا ہے، 4th جنریشن لینگویجز یوز ہوتے ہیں، یعنی 4GL جن کو کہتے ہیں، جن میں ایزیلی آپ اپنی رپورٹس بنا کے اپنے باس کو سبمٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے آپ کچھ جو ڈیٹا کے سمری آپ چارٹ، گرافس اور ٹیبلز میں بنا کے اس کے اوپر آسانی سے ڈیسیجن لے سکتے ہو. تو یہ سارے مختلف پرسپیکٹیو سے اینڈ یوزر کمپیوٹنگ کی ڈیفینیشن ہے. اب
ان کی کچھ سمپل دو اپلیکیشن تو ہم نے دیکھ لیے کہ جی او آئی کو یوز کرنا اور کوئی کوئری کر دینا ایس کیو ایل میں. کچھ اور جو ایگزامپلز ہے ڈیلی بیسس پہ جو ڈیٹا بیس سے رپورٹس بنتے ہیں اور اس رپورٹس کے بیس پہ ڈیسیجن لی جاتی ہے, تو یہ بھی اینڈ یوزر کمپیوٹنگ ہے. آپ نے جو کلرک جو اکاؤنٹنٹ جو رسپانسبل بندہ بٹایا ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے ڈیلی بیسس پہ یہ چارٹس اور گرافس بنا لیتے ہیں, رپورٹس بنا لیتے ہیں اپنے ڈیٹا بیس سے. تو یہ اینڈ یوزر کی ایگزامپل ہے. یا اگر آپ سمپل این ایڈ ہاک کوئری کرنا چاہتے ہو, مثال کے طور پر آپ ایئر لائن کا ٹکٹ ریزرو کرنا چاہتے ہو اور اسی وقت آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ بندہ جو ہے یہ فریکوینٹ فلائر ہے کہ نہیں, مین کہ فریکوینٹ فلائر جو ڈیٹا بیس ہے اس میں اگر ان کا نام موجود ہے تو ان کو کچھ ڈسکاؤنٹ ریٹ دیا جائے. تو یہ انفارمیشن, یا اگر آپ بینک پہ جاتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ میرا یہ اکاؤنٹ نمبر ہے اور مجھے بتا دے کہ اس مہینے کتنے ٹرانزیکشن ہوئی ہے, تو ان کو ایڈ ہاک کوئری کہتے ہیں جو کہ روٹین میں نہیں چلتی. تو یہ بھی اینڈ یوزر کمپیوٹنگ کی ایگزامپل ہے. ساتھ ساتھ اگر آپ ایم ایس ایکسل کو دیکھیں یا کوئی اور جو آپ ڈیسیجن سپورٹ سسٹم سافٹ ویئر دیکھیں, اس میں واٹ ایف انالیسس ہوتی ہے. آپ ڈیٹا کے اگر یہ کنڈیشن ہو تو یہ, اگر یہ ہو تو یہ, مین کہ اگر ایک بندی کے ایبسنٹیز, فار ایگزامپل آپ امپلائی کا ڈیٹا جو ہے ریکارڈ کر رہے ہو اپنے ایکسل شیٹ میں, اور آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہو کہ اگر اس امپلائی کی ایبسنٹیز جو ہے دیٹ از لیس دین 1% ان دس پرٹیکولر منتھ, تو ان کو کچھ بونس دیا جائے. اگر 5% سے ہے تو اتنا بونس دیا جائے, اگر 10% سے زیادہ ہے تو پھر ان کو کوئی بونس نہ دیا جائے. تو اس کو واٹ ایف انالیسس کہتے ہیں, اور یہ کسی بھی سافٹ ویئر میں اگر آپ اس کو پرفارم کرتے ہو تو دس از آلسو این ایگزامپل آف اینڈ یوزر کمپیوٹنگ. اچھا, اینڈ یوزر کمپیوٹنگ کی تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی, جس کا سمپل ترین ڈیفینیشن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سافٹ ویئر اپلیکیشن کو اتنا آسان بنا دیا جائے جس میں نان ٹیکنیکل یوزر, جن کو نان پروگرامر کہتے ہیں یا نان ڈیٹا پروسیسنگ ایکسپرٹ کہتے ہیں, ان کو آسانی سے یوز کر سکے. تو اس کو اینڈ یوزر کمپیوٹنگ کہتے ہیں. اب اینڈ یوزر کولیبریشن کیا چیز ہے؟ یہاں پہ دو الفاظ یوز ہو رہی ہے, ایک ہے کولیبریشن اور ایک ہے اینڈ یوزر. کولیبریشن مین جس کو ہم کہتے ہیں سپورٹ, کوآرڈینیشن, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا, اور کن کے درمیان, اینڈ یوزر کے درمیان. تو ایسے سافٹ ویئر اور ایسے ٹولز جس میں اینڈ یوزر یعنی جو سافٹ ویئر کی یوزرز ہوتے ہیں, جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جو کہ سافٹ ویئر کو یوز کر رہے تھے, ان کے درمیان فائل شیئرنگ کو, ڈیٹا شیئرنگ کو, کمیونیکیشن کو, کوآرڈینیشن کو, آئیڈیاز شیئرنگ کو آسان سے آسان بنا دیا جائے, تو ان سافٹ ویئر کو ہم اس کانسیپٹ کو ہم کہتے ہیں اینڈ یوزر کولیبریشن. اینڈ یوزر کولیبریشن یہ ٹیم ہے ایک آرگنائزیشن کے اندر, ایک R&D ہے, ایک مینوفیکچرنگ ہے, ایک سیل اینڈ مارکیٹنگ ہے, اور یہ ٹیم جو ہے یہ کلیکٹیولی کولیبریٹیولی کام کر رہی ہے تاکہ جو آرگنائزیشنل گول ہے ان کو اچیو کیا جا سکے. تو ان کے درمیان شیئرنگ آف آئیڈیاز, فائلز, کمیونیکیشن, کولیبریشن, اس کانسیپٹ کو ہم کہتے ہیں اینڈ یوزر کولیبریشن. اب ایسے سافٹ ویئر اور ایسی ٹولز اینڈ ٹیکنالوجی جو کہ ان ٹیم کے درمیان کمیونیکیشن اینڈ کولیبریشن اینڈ شیئرنگ آف فائلز اینڈ آئیڈیاز وغیرہ کو انیبل کر سکے, ان کو ہم کہتے ہیں ورک گروپ کمپیوٹنگ یا گروپ ویئر. اور جو ٹیم ہوتی ہے اس ٹیم کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ورک گروپ کہتے ہیں, اور ورک گروپ کو سپورٹ کرنے والے سافٹ ویئر کو گروپ ویئر کہتے ہیں. اب ان کی جو اینڈ یوزر کولیبریشن ہے, یعنی یہ جو کولیبریشن ہو رہی ہے ٹیمز کے درمیان, اس کی دو ڈائمنشنز ہیں, ان کی دو ڈائمنشن ہیں. ایک ہم ڈائمنشن اسپیس یا لوکیشن کے لحاظ سے دیکھتے ہیں, اور ایک ڈائمنشن ہم ان کے ٹائم کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. اٹ مینس کہ یہ جو کولیبریشن ہو رہی ہے, یہ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کولوکیٹڈ ہے, یا یہ اپارٹ بیٹھے ہوئے ہیں
اراؤنڈ دا گلوب، اور کمیونیکیشن چینل کے مدد سے، ٹول کے مدد سے وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، تو ان کو ریموٹ کہتے ہیں۔ ٹائم کی لحاظ سے جو یہ کولیبریشن ہے کہ یہ جو ٹیم ممبرز ہیں یہ آپس میں کولیبریٹ کر رہے ہیں، آئیڈیاز شیئر کر رہے ہیں، برین اسٹارمنگ کر رہے ہیں، تو یہ ریئل ٹائم میں کر رہے ہیں، یعنی ساری جو ٹیم ممبر ہے وہ ایک چھت کے نیچے ایک وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، یا کیا یہ ڈفرینٹ ٹائمنگ میں وہ ڈفرینٹ ٹائمنگ میں کر رہی ہے، اور ایسے ٹول کو یوز کر رہے ہیں کہ ایک فائل کو شیئر کر کے دوسرا اپنے کنوینئنٹ ٹائم پہ دیکھتا ہے، جس طرح ای میل ہے۔ تو جو ریئل ٹائم میں اس کو سائنکرونیس کہتے ہیں، اور جو ڈفرینٹ ٹائمنگ میں ہے تو اس کو اے سائنکرونیس کہتے ہیں۔ تو اینڈ یوزر کولیبریشن کے لیے جو ٹیکنالوجیز یوز ہوتے ہیں اس کو ہم ان کی 2 ڈائمنشن ہے، اسپیس اینڈ ٹائم۔ اب یہ اسپیس اینڈ ٹائم کے لحاظ سے اگر ہم ان کی ڈسٹریبیوشن کریں تو ہمارے پاس ایک ٹائم اسپیس کولیبریشن ٹول میٹرکس بنتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو مختلف ٹائم یا سیم ٹائم اور ڈفرینٹ پلیسز ہے، تو ان کولیبریشن کے لیے الگ قسم کے ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز یوز ہوتے ہیں، اور ان کو کلیکٹیولی ایک ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن میں، ایک میٹرکس کی شکل میں جب ان کو ہم ریپرزینٹ کر دیں تو ان کو ٹائم اسپیس، یہ جو 2 ڈائمنشنز ہیں، اور اس سے کولیبریشن ٹول میٹرکس، کہ وہ ساری ٹولز یہاں پہ جو کہ ان کمیونیکیشن کو انیبل کر دیتے ہیں، سپورٹ کر دیتے ہیں، وہ یہاں پہ ریپرزینٹڈ ہے۔ تو یہ ڈیپینڈڈ ہے، یہ جو ٹیکنالوجیز ہے یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ٹائم کی لحاظ سے کہ ٹائم سیم ہے یا ڈیفرنٹ ہے، اور اسی طرح پلیس اور اسپیس کی لحاظ سے کہ یہ جو کولیبریشن ہے لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے جب ہم ان کی کراس ملٹیپلیکیشن کریں، تو یہاں پہ سیم پلیس سیم ٹائم یہاں پہ آئے گا، اس کو ہم کہتے ہیں فیس ٹو فیس انٹریکشن۔ سیم پلیس ڈفرینٹ ٹائم، اس کو کنٹینیوس ٹاسک کہتے ہیں۔ پھر یہاں سے ڈفرینٹ ٹائم ڈفرینٹ پلیس اینڈ سیم ٹائم، اس کو ریموٹ انٹریکشن کہتے ہیں۔ ڈفرینٹ پلیسز اینڈ ڈفرینٹ ٹائمنگ، تو اس کو کمیونیکیشن اینڈ کوآرڈینیشن کہتے ہیں۔ اور ہر ایک کے لیے ہر ایک ٹائپ آف کولیبریشن کے لیے، اینڈ یوزر کولیبریشن کے لیے الگ قسم کی ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز یوز ہوتے ہیں، جو کہ آگے ہم 1 بائی 1 ڈیٹیل سے اب دیکھیں گے۔ اب فیس ٹو فیس انٹریکشن کے لیے، فیس ٹو فیس انٹریکشن کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایک سیم جگہ ہے اور سیم ٹائم ہے، یعنی ریئل ٹائم میں لوگ ایک ہی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اسکرین شیئر کر رہے ہیں، اور یا ایک راؤنڈ ٹیبل کے نیچے، ڈسکشن ٹیبل کے نیچے بیٹھے کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ڈسکشن کر رہے ہیں، تو اس کو فیس ٹو فیس انٹریکشن کہتے ہیں۔ ڈیسیجن روم، سنگل ڈسپلے، گروپ ویئر، شیئر ٹیبل ہے، وال ڈسپلے ہے، تو یہ ان ٹول کو یوز کر کے کمیونیکیشن اینڈ کولیبریشن کی جا سکتی ہے۔ سیکنڈ جو ہے وہ کنٹینیوس ٹاسک کا ہے، جس میں سیم پلیس ہوگا لیکن ٹائم ڈیفرنٹ ہوں گے، یعنی ایک جگہ ایک ہے لیکن مختلف ٹائمنگ میں کام ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں، ایک فیکٹری ہے، ایک آفس ہے، ایک آفس ہے جس میں لوگ شفٹ میں آ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آفس ایک ہے اور مختلف شفٹ میں لوگ آ کے وہاں پہ بیٹھ کے اس اسپیس کو، اس پلیس کو شیئر کر رہے ہیں لیکن مختلف ٹائمنگ میں، تو وہ شفٹ میں کام ہے۔ اس کو ہم کیا، یا شفٹ ورک، گروپ ویئر، یعنی مختلف شفٹ میں لوگ آ کے مختلف ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے، اس کو کنٹینیوس ٹاسک کہتے ہیں۔ اسی طرح ریموٹ انٹریکشن یہ ہے کہ اب پلیس بھی ڈیفرنٹ ہے اور ٹائم بھی ڈیفرنٹ ہے۔ اب سیم ٹائم ہے، ڈفرینٹ پلیسز ہے اور سیم ٹائم ہے۔ اس کا مطلب کیا، میں ابھی اس وقت جہاں پہ بیٹھا ہوں، آپ لوگ اپنے گھروں میں مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں،
لیکن ٹائم ہمارا سیم ہے. میں لائیو اگر آپ سے بول رہا ہوں، لائیو اگر میں آپ سے بول رہا ہوں تو میرے اور آپ کے ٹائم جو ہے وہ شیئرڈ ہو رہی ہے، لیکن ہمارے پلیسز جو ہے یہ مختلف ہے. اس کو ریموٹ انٹریکشن کہتے ہیں. اب اگر گوگل میٹ پہ ہم لیکچر لے رہے ہیں، زوم پہ ہم لیکچر لے رہے ہیں، ویڈیو کانفرنسنگ کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ریموٹ انٹریکشن، اور اس کے لیے یہ مختلف ٹولز جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک ہے کمیونیکیشن ان کوآرڈینیشن. کمیونیکیشن ان کوآرڈینیشن کو یوں ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ جس میں پلیسز بھی ڈیفرنٹ ہیں اور ٹائم بھی ڈیفرنٹ ہے. یعنی اب لوگ بھی مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹائم جو ہے ان کی بھی مختلف ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ای میل سینڈ کر رہا ہوں، تو میں جس وقت ای میل سینڈ کر رہا ہوں تو میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیفرنٹ پلیسز ہیں. اب میں ای میل جس وقت سینڈ کر رہا ہوں، آپ اس وقت کمپیوٹر کو یوز نہیں کر رہے ہیں، آپ ایک دن کے بعد ای میل کو چیک کر دیتے ہو، تو ڈیفرنٹ ٹائم. تو اس میں بلاگز ہے، اس میں ورک فلو ہے، اس میں ای میلز ہے، یہ اس قسم کے ٹیکنالوجیز یوز ہوتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اور بھی کچھ ٹیکنالوجیز ہے جو کہ اینڈ یوزر کولیبریشن کے لیے یوز ہوتے ہیں. آلریڈی اس میں ایکسپلین ہو گئے، لیکن دا موسٹ کامنلی یوز اس میں ای میل ہے. ای میل اسynchronous کمیونیکیشن ہے، جو کہ کوآرڈینیشن اینڈ اس میں لاسٹ ون کمیونیکیشن اینڈ کوآرڈینیشن کے لیے جو یوز ہوتی ہے. اسی طرح آپ انسٹنٹ میسیجنگ کرتے ہو، اب ہم مختلف ٹولز کو یوز کر کے انسٹنٹ میسیجز ہم یوز کرتے ہیں، تو یہ بھی کمیونیکیشن اینڈ یوزر کولیبریشن کے لیے یوز ہوتے ہیں. ہم ویکیز کو دے کے، ویکیپیڈیا کو جا کے ہر ایک اس میں رائٹ کر سکتا ہے، پھر دوسرا آ کے اس کے اوپر لکھ سکتا ہے، تیسرا آ کے. تو یہ ایک اینڈ یوزر کولیبریشن ہے. وہ کولیبریٹیولی کوئی آرٹیکل، کوئی ٹاپک، کوئی ریسرچ پیپر، کوئی اسپیسیفک فوکسڈ ٹاپک کے اوپر لکھ رہے ہوتے ہیں، تو کمیونیکیشن کوآرڈینیشن ہے. ورچوئل ورلڈ، اس یہ ایک ایگزامپل، جو ورچوئل گیمز ہے، ریموٹلی لوگ پلے کرتے ہیں اور وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. ٹیمز ہوتے ہیں، ٹیمز مختلف ورچوئل ٹیمز ہوتے ہیں جو کہ ایک گیم میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم مختلف اور ورچوئل میٹنگ لے لیں تو یہ بھی کمیونیکیشن ان کوآرڈینیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں. آپ گوگل کی مختلف جو پروڈکٹس ہیں، گوگل ایپس آپ لے لیں تو ان کو بھی کمیونیکیشن، گوگل ڈرائیو لے لیں، جو گوگل ڈاکس لے لیں، تو ان کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اینڈ یوزر کولیبریشن کے لیے. اچھا، اب ہمارے پاس جو ایک کانسیپٹ ہے ورک گروپ کمپیوٹنگ. تو جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ ورک گروپ ہم نے ڈیفائن کیا کہ a number of 2 or more people ایک آرگنائزیشن میں جو کہ کولیبریٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو ورک گروپ کہتے ہیں، ورک گروپ. اور پھر وہ کمپیوٹنگ، وہ ٹیکنالوجی، وہ ٹولز، وہ سافٹ ویئر، وہی ہارڈ ویئرز جو کہ اس ٹیم کو، یعنی ورک گروپ کو ہیلپ آؤٹ کرے اس کام کے ہینڈل کرنے میں، تو اس کو ورک گروپ کمپیوٹنگ کہتے ہیں. ورک گروپ کمپیوٹنگ. اب اس ورک گروپ کمپیوٹنگ کے لیے جتنی بھی سافٹ ویئر یوز ہو رہے ہیں کہ وہ ٹیم ممبرس کو ہیلپ آؤٹ کر دے اس ٹاسک کے پرفارم کرنے میں، اور وہ لوگ ریموٹلی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور اس جو ٹیم ٹاسک ہے، ورک فلو ہے، اس میں حصہ لے سکتے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں گروپ ویئر. ریفرس ٹو پروگرام دیٹ ہیلپ پیپل ورک ٹوگیدر کلیکٹیولی وائل لوکیٹڈ ریموٹلی فرام ایچ ادر. اس میں نارملی یہ جو ورک گروپ ہوتے ہیں اس میں ٹیم کو ٹاسک اسائن کی جاتی ہے، اور وہ ٹاسک جو ہے، جب ایک ٹاسک کمپلیٹ ہو ایک ٹیم کا تو امیجیٹلی دوسرا جو ہے اپنا ٹاسک جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے. ایسے ٹاسک جو ڈیپینڈنٹ ٹاسک ہوتے ہیں، تو اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں کہ ورک فلوز اس میں ڈیفائن ہوتے ہیں. ورک فلو کہ ایک فلو کمپلیٹ ہو گئی تو دوسرے فلو جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی. تو یہ ورک گروپ جو ہے، جس طرح آپ نے پہلے سے کہا، یہ ورک گروپ یعنی سافٹ ویئر کمیونیکیشن اینڈ کوآرڈینیشن کے لیے، کولیبریشن کے لیے سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں. سائنکرونیس اینڈ اے سائنکرونیس، یعنی ریئل ٹائم میں یہ کمیونیکیشن اینڈ کوآرڈینیشن اینڈ کمپیوٹنگ ہو رہی ہے، یا یہ ڈفرینٹ ٹائمنگ میں ہو رہی ہے.
تو ہم اگر دیکھیں تو روزانہ کی بنیاد پہ ہم مختلف قسم کے گروپ ویئر جو ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں، جس میں ہم ٹیم ممبر جو ہے آپس میں کوآرڈینیٹ اینڈ کولیبریٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سے ہم یوز کر رہے ہیں. تو اس کی اگر آپ کمیونیکیشن کے لیے ہے تو آپ نے تقریباً ان سب کو یوز کیا ہوگا. یہاں پہ جو اسکائپ، واٹس ایپ، چیٹ، آئیمو، فیس بک، میسنجر وغیرہ. اس طرح ڈاکومنٹیشن کے لیے گوگل ڈاکومنٹس آپ لے لیں، گوگل ڈرائیو، ایکسل، ڈاکس وغیرہ. یہ بھی گروپ ویئر ہے جو کہ ٹیم ممبر جو ہے ایک ہی ڈاکومنٹ میں ایک ہی وقت پہ وہ کام کر سکتے ہیں. اسی طرح فائل شیئرنگ کے لیے ہمارے پاس ہے ڈراپ باکس ہے، ون ڈرائیو ہے، گوگل ڈرائیو ہے کہ ہیوی فائل کو ہم ٹیم ممبر کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اس طرح پروجیکٹس جو بڑے پروجیکٹس کے اوپر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آسیانا، پوڈیو، بیس کیمپ، ورک فلو میکس ایٹسیکٹرا ایسے ٹولز ہیں جو کہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں. اس طرح کوآرڈینیشن میں جو کہ مینجمنٹ والوں کو مختلف ٹاسک کو کوآرڈینیٹ کرنے میں، اسائن کرنے میں، اسکیجول کرنے میں، ڈیڈ لائن سیٹ کرنے میں، ڈیلیوریبل لینے میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں. وہ ٹولز اویلیبل ہے. ایک کچھ اس طرح ٹولز اویلیبل ہے جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. کولیبریٹیولی لوگ اس میں اپنا کوڈ ڈال دیتے ہیں. گیٹ ہب ہے، کوڈ پین ہے، اور گیٹ لیب ہے، سورس فورج ہے، بہت سارے اور بھی ہے جو کہ اپنا سافٹ ویئر اوپن سورس ان پلیٹ فارم کے اوپر ڈال دیتے ہیں. دوسرے اس میں سے ایڈیشن کر دیتے ہیں، اپڈیٹ کر دیتے ہیں، یوز کر دیتے ہیں اپنے کام میں، اور ان کو بھی وہاں پہ اپڈیٹڈ ورژن جو ہے وہ کمیونٹی کے لیے ڈال دیتے ہیں. اسی طرح جو الیکٹرانک کمیونیکیشن سسٹم گروپ ویئر کی کچھ ایگزامپلس ہیں، وہ آگے ون بائی ون ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس ای میل ہم یوز کرتے ہیں. ایسینکرونیس ہے. ای میل کس طرح ہوتا ہے؟ سینڈر لکھ دیتا ہے، ای میل سینڈ کر دیتا ہے، ریسیور کو ملتا ہے. لیکن یہ اتنا سمپل نہیں ہے. سینڈر اپنا جو جی میل یا جو یاہو ہے یا ہاٹ میل ہے انٹرفیس کھول دیتا ہے، جو میل یوزر ایجنٹ جن کو کہہ دیتے ہیں، اور پھر وہاں پہ ای میل کو ایم ڈی اے میل ڈیلیوری ایجنٹ یا میل ٹرانسفر ایجنٹ کے ذریعے وہ جب وہ سینڈ کلک کر دیتا ہے تو وہ آپ جس بھی آرگنائزیشن میں بیٹھے ہیں، فار ایگزامپل آپ یونیورسٹی آف پشاور کے نیٹ ورک پہ ہے تو اس پشاور یونیورسٹی کے نیٹ ورک پہ وہ آپ کا ای میل چلا جائے گا. پھر آپ کے پشاور یونیورسٹی کا جو میل سرور ہے، سینڈر میل سرور، وہاں پہ آپ کا ای میل، میرا ای میل اور سب کی ای میل وہ ایک کیو میں ویٹ کر رہے ہوں گے کہ وہ جو ایکسٹرنل نیٹ ورک ہے انٹرنیٹ کے اوپر ان کو سینڈ کیا جا سکے. تو انٹرنیٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ راؤٹرز کے مدد سے یہ مختلف نوڈز کے کنیکشن ہوتے ہیں، اور پھر ان مختلف راؤٹر سے ہو کے پھر جو ریسیور تک پہنچ جاتا ہے. ریسیور پہ پہنچنے سے پہلے ان کے جو وائرس اسکین ہو جاتا ہے اور ریسیور کے میل ٹرانسفر ایجنٹ کے اوپر آ جاتا ہے. میل ٹرانسفر ایجنٹ جو ہے وہ اپنی جو ریسیور کی کمپنی کے نیٹ ورک پہ ڈال دیتا ہے. ریسیور کمپنی کے نیٹ ورک جہاں پہ جس کو آپ نے سینڈ کیا ہوا ہے اس کے جو جی میل یوزر ایجنٹ ہے یا یاہو، وہاں پہ چلا جاتا ہے اور وہ ان کو دیکھ پاتا ہے، اس کو اوپن کر دیتا ہے اپنے جو بھی ٹائم ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے اور اکارڈنگلی رسپونڈ کر دیتا ہے. تو یہ وہی میل یوزر ایجنٹ ہے، میل ڈیلیوری ایجنٹ ہے اور میل ٹرانسفر ایجنٹ ہے. میل یوزر ایجنٹ آپ کا وہی سافٹ ویئر ٹول یعنی جی میل کا جو انٹرفیس آپ اوپن کر دیتے ہو جہاں پہ آپ کمپوز رائٹ اور یہ کر سکتے ہو. میل ڈیلیوری ایجنٹ ہی بھی سافٹ ویئر کمپوننٹ ہے جو کہ آپ کا ای میل لوکل ڈیلیوری ایجنٹ بھی ان کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کو ڈیلیور کیا جائے ٹو دا لوکل ریسیپینٹ، یعنی آپ کی کمپنی کے میل سرور پہ. اور پھر آپ کے میل ٹرانسفر ایجنٹ جو ہے یہاں پہ یہ آپ کو میل ٹرانسفر ایجنٹ آپ کے میل ڈیلیوری ایجنٹ یا میل ٹرانسفر ایجنٹ آپ کی کمپنی کے نیٹ ورک پہ ان کو ڈال دیتے ہیں. اسی طرح
ہمارے پاس گروپ ویئر میں جو سیکنڈ ایک ایگزامپل یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے وہ وائس میل ہے. روزانہ ہم واٹس ایپ پہ ہم وائس میسیجز سینڈ کر دیتے ہیں یا سن لیتے ہیں. تو جب ہم نے ریکارڈ کرنا ہو تو وہ وائس میسیج ریکارڈ ہو جاتا ہے سرور کے اوپر، اور پھر ریسیور جو ہے اپنے کنوینئنٹ ٹائم میں اس کو وہ سنتا ہے اور پھر جو ہے رسپونڈ کر دیتا ہے. تو یہ اس سچویشن میں یوز ہوتا ہے جب ہمارے پاس جس کے ساتھ ہم کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت اویلیبل نہ ہو، تو اس لیے اس کو ایس سنکرونیس کمیونیکیشن کہتے ہیں. ایک بلیٹن بورڈ کا کانسیپٹ ہے جو کہ 1990s میں یوز ہوتا تھا، 1980s اور 90s. اس کے بعد یہ ڈس اپیئر ہو گیا ہے کیونکہ آج کل اس کی جگہ ورلڈ وائڈ ویب نے لی ہوئی ہے. اس میں کیا ہوتا تھا، یہ ایس سنکرونیس کمیونیکیشن تھا. ایک بندہ آ کے جو ہے اپنا میسج نیٹ ورک کے اوپر اپنا میسج چھوڑ دیتا ہے. کیپ ان مائنڈ کہ یہ ایک نیٹ ورک انوائرمنٹ پہ یہ بلیٹن بورڈ سسٹم جو ہے وہ چلتا تھا. ایک کمپنی کا نیٹ ورک ہے، ایک آرگنائزیشن کا. تو وہاں پہ ایک بندہ اپنا میسج چھوڑ دیتا تھا، پھر دوسرا جب آ جاتا لاگ ان ہو جاتا تھا تو وہ میسج وہ پڑھ لیتا تھا، پھر اس کا جواب جو ہے وہ پوسٹ کر دیتا تھا رپلائی. اور پھر تیسرا اور اسی طرح تو ایک ڈسکشن جو ہے اس بورڈ کے اوپر ٹیکسٹ فارمیٹ میں آ جاتی تھی. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو شیئرنگ فائلز اور جو ہے ان کو شیئر کیا جاتا تھا پرٹیکولر ٹاپک پہ. لیکن آج کل یہ یوز نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آج کل www جو ہے فائل شیئرنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں، تو اس کی یوز آج کل نہیں ہے. ایک ہے پبلک انفارمیشن سسٹم ہے. تو پبلک انفارمیشن سسٹم ایسی انفارمیشن سسٹم جس کی انفارمیشن ناٹ پر پرٹیکولر سیگمنٹ آف پیپل بٹ پر جنرل پبلک ہے، کوئی بھی اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. آپ جو ہے انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹیشن سسٹم میں آپ ایئرپورٹ کے اوپر چلے جائے یا آپ ایک سب وے کے اوپر چلے جائے، ایک میٹرو اسٹیشن کے اوپر چلے جائے، تو جو پبلک ڈسپلے ہوتے ہیں، پبلک انفارمیشن اس کے اوپر ڈسپلے ہوتے ہیں. اور وہ جو ٹریول کے جو وہیکلز ہے، ایروپلینز ہے یا جو دوسری انفارمیشن ہے وہ وہاں پہ شیئر ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے فائدہ لیتے ہیں. ایک جو گروپ ویئر میں ہے ایک ویڈیو ٹیکس ہے. ویڈیو ٹیکس جو ہے اس کا کانسیپٹ 1970 میں یوز ہوتا تھا. اور یہ تھا کہ ٹیلیفون ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیلیفون لائن ہوتا تھا، اس پہ جو ہے اس میں موڈم یوز ہوتا تھا اس ٹیلیفون میں، اور اس کے ساتھ ایک ٹیلی ویژن ٹائپ کی اسکرین جو تھی وہ اٹیچ ہوتی تھی. اور جو انفارمیشن ٹیکسچول فارمیٹ میں وہ اس لائن پہ سینڈ کیے جاتے تھے تو وہ اس ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتے تھے. لیکن یہ اتنا زیادہ مشہور نہیں ہوا، اور کرنٹلی آج کل جو ہے یہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، آج کل یہ یوز نہیں ہو رہا ہے. ایک ہے فیسیمال یا فیکس جس کو کہتے ہیں، فیکس مشین. تو یہ آج کل بھی یوز ہو رہی ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ ڈاکومنٹس کو آپ یہاں سے ڈاکومنٹ کو سینڈ کر دیتے ہو اپنے دوست کو یا کسی کمپنی کو یا کسی مینیجر کو. تو ایگزیکٹلی اس کی کاپی امیج یہاں پہ اسکین ہو کے اس کے کاپی جو ہے وہاں پہ نکلتی ہے. اور یہ اس کے ورکنگ کنڈیشن ہے. ڈاکومنٹ شیئرنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں اور آج کل بھی یہ یوز ہو رہی ہے. لیکن پرانے زمانے میں اس کے لیے جو ٹیلی فون کنیکشن یوز ہوتی تھی، آج کل اس کے لیے انٹرنیٹ یوز ہو رہی ہے. اچھا، اس طرح میلنگ لسٹ بھی ایک ورک گروپ کمپیوٹنگ کے لیے یا گروپ ویئر کے طور پہ یوز ہوتے ہیں. نارملی آپ آج کل تو یہ کانسیپٹ اس میں بھی ہے کہ گروپس بنتے ہیں، واٹس ایپ میں گروپ بنتے ہیں، یاہو میں بنتے ہیں، جی میل میں بنتے ہیں، یعنی گوگل میں بنتے ہیں. تو اس طرح ایک گروپ بنایا جاتا ہے جس میں سب کے ای میل ایڈریسز جو ہے وہ رجسٹر کی جاتی ہے. اور پھر جب ایک اسی ای میل ایڈریس کو ایک ہی گروپ کا میلنگ لسٹ کی جو ای میل ایڈریس ہوتی ہے اسے ایک ای میل ایڈریس کو لکھا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے، اور جو بھی فائل ہے وہ شیئر کیا جاتا ہے، کوئی ٹیکسٹ جو ہے کوئی میسج شیئر کیا جاتا ہے تو وہ ان سب کو چلا جاتا ہے.
اگر کوئی اس کو سبسکرائب کرنا اگر کوئی اس میلنگ لسٹ کا حصہ بننا چاہتا ہے تو وہ اس کو سبسکرائب کرے گا، اس کو سبسکرپشن کہتے ہیں، اور اگر کوئی اس سے لیو کرنا چاہتا ہے گروپ سے تو ان سبسکرائب کرے گا۔ اور آج کل کی اس کی جو مختلف اگزامپلز ہیں، مختلف ٹاپکس کے اوپر، میوزک کے اوپر اور مختلف چیزوں کے اوپر بھی اس طرح گروپس بنے ہوئے ہیں، لسٹ بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی کریڈٹ کارڈ کمپنی والے آپ کا ای میل ایڈریس ڈال لیتے ہیں تاکہ اس کے بارے میں جو پروموشن آ جاتے ہیں وہ آپ کو ڈیلیور ہو جائیں آپ کے ایڈریس پہ۔ اسی طرح نیوز گروپ بھی ایک گروپ ویئر کمیونیکیشن ہے۔ اس میں ایک ویب سائٹ کے اوپر ایک ڈسکشن فورم یا کوئی ڈسکشن ایریا بنا دیا جاتا ہے جہاں پہ لوگ آ کے ایک بندہ اپنا میسج پوسٹ کر دیتے ہیں، باقی آ کے اس کو ریڈ کر کے رپلائی کر دیتے ہیں۔ اور یہ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ڈسکشن فورم ہے، جسٹ ایک کلاس کے لیے فورم ہے جس میں ہر ایک اسٹوڈنٹ ایک ٹاپک کے اوپر اپنا جو ہے کامنٹس اپنا پوسٹ کر دیتے ہیں۔ آج کل اس کی ایگزامپل فیس بک میں جب آپ پوسٹنگ کرتے ہو، یا آپ اگر ٹویٹر کے اوپر ایک تھریڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے ڈسکشن فورم، تو جنرل نیوز گروپ اس کو کہتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر ٹاپک ہو، ٹاپک جس چیز سے ریلیونٹ ہو وہ نیوز ہوگا، اس کے اوپر رپلائی ہوگی۔ اس کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک نیوز ریڈر پروگرام ہوگا، مین کہ نیوز ریڈر مین کہ آپ کی ویب سائٹ پہ ایک ڈسکشن فورم ایریا ہوگا، ویب بیسڈ ڈسکشن فورم ایریا جہاں پہ لوگ اس کو کر سکیں گے۔ کچھ کے لیے پاسورڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ لاگ ان ہو جاتے ہیں، کچھ پبلک ہوتی ہے نیوز گروپ، کوئی بھی اس پہ پوسٹنگ کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کا ہو تو اس میں پھر یوزر نیم اینڈ پاسورڈ جو ہے وہ ڈالنی ہوگی، انٹر کرنی ہوگی۔ تو اس ورک گروپ کمیونیکیشن اینڈ کولیبریشن کے کانٹینٹس جو ہم نے پڑھے، یہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم فرسٹ ایڈیشن جو کہ ابھی اس کا سیکنڈ ایڈیشن بھی آنے والا ہے، ڈاکٹر رحمان علی اینڈ عصمت علی کا لکھا ہوا کتاب ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اس کے چیپٹر نمبر 6 سے آپ ان کانٹینٹ کو ریڈ کر سکتے ہو، اور چیپٹر نمبر 7 اینڈ دوسرے چیپٹرز کے ویڈیو لیکچر کو سننے کے لیے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے۔ چیپٹر نمبر 7 کے اوپر ہمارا نیکسٹ جو ویڈیو لیکچر ہوگا وہ ٹائپس آف انفارمیشن سسٹم کے حوالے سے ہوگا، تو آپ اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور آگے شیئر کرنا مت بھولیے۔ تو سی یو ان نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔